دانیال سے پوچھنے سے پہلے میں اگر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ دانیال صاحب سے خود وہ اپنے جواب دیں گے، مگر اس کو آپ نون لیگ کے اندر کی لڑائی میں نہیں ڈالیں گے. اس کا میرا خیال پیرائے اس کا کانٹیکسٹ اور ہے. مگر میں ذرا ناظرین کو بتا دوں کہ اس کا ایک اور تناظر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی اور نون لیگ کی وہاں پہ کراچی کے اندر احسن اقبال صاحب گئے ہوئے تھے تو میٹنگز ہوئیں. اس کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایم کیو ایم نے تمام ہی پارٹیاں جوائن کر چکے ہوئے ہیں تو جب جوائن کرنی ہوتی ہے، کوئی نئی کولیشن بنانی ہوتی ہے تو یہ وعدے لیتے ہیں، جس کے اندر ان کا ہمیشہ رہتا ہے سندھ کے اندر پرابلم کہ یہ ان کو صرف کراچی میں کیونکہ اور حیدرآباد میں ووٹ بینک ہے اور مقامی حکومت میں ان کا بڑا انٹرسٹ رہتا ہے اور ان کی شکایت رہتی ہے کہ ان کو وسائل اور ان کو اختیارات نہیں ملتے، تو یہ وعدے لیتے ہیں. مگر جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ کوئی زیادہ ذکر نہیں کرتے، گورنمنٹ کے مزے لیتے ہیں، اور جب انہوں نے پارٹی بدلنی ہوتی ہے، چھوڑنی ہوتی ہے، تو ایک دم یہ یاد کرا دیتے ہیں کہ آپ کی ہمارے سے ڈیل یہ ہوئی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو مجھے یہ تو وعدہ لگتا ہے. مگر دوسرا اس کا ایک تناظر ہے کہ احسن اقبال صاحب یہ سارے وعدے کر کے آئے ہوئے ہیں، اور احسن اقبال صاحب سے ہمیں بھی یہ شکایت رہی ہے کہ بہرحال وزارت پلاننگ کی یہ وزیر رہے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے آج بڑی بڑی باتیں لوکل باڈیز کے حوالے سے یہ کر رہے تھے، مگر ان کے دور میں ان کی وزارت کی طرف سے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے پلاننگ کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے مقامی حکومتوں کے لیے کیا وسائل چھوڑنے ہیں، تو ان کی کوئی پرفارمنس نہیں رہی. اور یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پارٹیوں میں ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کی جاتی، مثبت تنقید بھی نہیں کی جاتی. تو دانیال عزیز نے اس کا ایک بڑا ریئیکشن لیا ہے کہ میں چاہوں گا وہ خود بیان کریں، بتائیں کہ اس کا کیا تناظر تھا. دانیال پلیز. اس میں جی واضح طور پر میں نے تو یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر ماضی میں جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کے الیکٹورل پروسیس میں ایک نمبر 1 ایشو بنتا چلا جا رہا ہے. جتنے بھی سروے رپورٹس ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں 70% سے زیادہ جو ووٹنگ پبلک ہے جو انہوں نے سروے کیے تو ان کی طرف سے یہ ہے کہ ان کا نمبر 1 ایشو انفلیشن ہے. تو اگر یہی صورتحال ہے تو پھر اس کے اوپر تو ہمیں کوئی نہ کوئی کارکردگی دکھانی پڑے گی. تو اگر ماضی کی کارکردگی دیکھیں تو اس میں تو احسن اقبال صاحب نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے ہیڈ تھے، اور وہ ادارہ ہے پاکستان گورنمنٹ کا جس میں صوبائی حکومتیں بھی ہوتی ہیں، مرکزی منسٹریز بھی ہوتی ہیں، انڈسٹریز، فوڈ سیکورٹی وغیرہ، اور ان کا صرف ایک کام ہے کہ یہ پرائس کنٹرول کے اوپر اور پرائس مینجمنٹ کریں اس کی. تو اس میں پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی، 40% تک سی پی آئی گیا. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج بھی جو ایس پی آئی ہے جس کو ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں، جو روزمرہ کی اشیاء کی 51 آئٹمس پہ انڈیکس بنی ہوئی ہے، وہ 40% ہے آج بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام تو بالکل نڈال ہو گئی ہے اس صورتحال سے. لوگ اپنے بچے اسکول سے اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہیں. تو لوگوں کو مستقبل چاہیے کہ اس میں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے اور کیسے انہوں نے اپنا صبح و شام کرنا ہے. تو جو الیکشن آ رہا ہے یہ وہ وقت ہے جس میں یہ سوال جو آپ پوچھتے ہیں لوگ، تو اس کے لیے ہمیں ایک مثبت بیانیہ چاہیے. اور اگر ماضی کی غلطیوں کو ہم نہیں دہرائیں گے اور اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اس میں کیا نقصان کیوں اٹھانا پڑا ہمیں اور اس میں بہتری کیسے لانی ہے، تو اگر سارے کا خانہ خالی ہے اگر ہمارے سوچنے والوں کو پلاننگ اور ڈیولپمنٹ سائڈ کی، تو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا اس کا نتائج جو ہے پبلک میں. تو اس لیے میں نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ ہمیں یہ فیوچر میں سولوشن کی بات کرنی ہے اب. اور میں حیران ہو رہا تھا آج سن کے کہ پیپلز پارٹی والے بھی مہنگائی کی بات کریں لیکن میں نے سولوشن کی کوئی بات نہیں سنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے اس میں کہ اس کو ایک نیشنل ڈبیٹ میں بنائے. اگر یہ 70% ایشو ہے اور بقایا جو 60% ایشو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے، تو پھر ان 2 ایشوز کا یہ بتائیں نا کہ ان کے پاس کیا حل ہے ساروں کے پاس، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو. اور نون لیگ کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ ماضی میں اگر دیکھیں تو جب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہوئی ہے ان 16 مہینے کے علاوہ تو لوئسٹ انفلیشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو اب یہ صورتحال ہے کہ اس کو آگے جا کے کیسے نپٹانا ہے ہم نے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے بھی التجا کروں گا کہ اس چیز کو ایک آدھا پروگرام ایک آدھا سیگمنٹ کر کے نہ چھوڑیں. یہ اگلوانا ہے سب سے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کے اندر کیا حل ہے. یہ نہیں بتائیں نا کہ کس طرح سے پہلے 6 مہینے اب پی ٹی آئی نے پچھلی دفعہ 100 ڈیز کا ایجنڈا دے دیا، تو 100 ڈیز کے بعد انہوں نے کہا دیا ہمیں اور ٹائم چاہیے اور مہنگائی ہوتی چلی گئی. اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کلیئرلی بتائیں نا آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے، کیا پلان ہے.
ہم کیا ایکسپیکٹ کریں تاکہ ہم اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکیں. یہی جمہوریت کا شیوا, یہی خوبصورتی ہے جمہوریت کی. ہم تو دانیال صاحب بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے دستیاب ہو گئے ہیں, اور پریسائزلی ہم بھی چاہ رہے ہیں صرف نون لیگ سے نہیں ساری پارٹیوں سے کہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. سارے ماضی کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, دودھ شہد کی نہریں بہا دی, جس کی جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ ایکچولی تقریباً 42% کے قریب ہے. تو میں آپ کا واٹس ایپ سٹیٹس دیکھ رہا تھا ابھی, اس میں آپ نے میکیولی کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ اگر بادشاہ کا تعین کرنا ہو اس کے دماغ کا عقل کا تو اس کے ارد گرد لوگ دیکھیں. تو لوگ تو احسن اقبال ہی ہیں, ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں, ٹیم تو وہی ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس دفعہ کوئی نئی سوچ کوئی نئے لوگ آئیں گے, تو پھر کیا ہم اس سے کیا مطلب اخذ کریں؟ تو ہم جب کیمپین میں جا رہے ہیں جی, لوگ تو یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں ہم اپنے بچے کہاں لے جائیں, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے واقعی جو ہے نا یہ جینا مشکل ہو گیا ہے. تو اگر ہمارے پاس بے روزگاری کا بھی کوئی حل نہیں ہے, اور اگر ہمارے پاس مہنگائی کا بھی کوئی حل نہیں ہے, تو یہ صرف کہہ دینا کہ تنخواہیں بڑھا دیں, یہ تو ایک مطلب لالی پاپ والی بات ہے. کتنی اگر 40% ہر سال تنخواہ بڑھ سکتی ہے, بھلا کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ. مطلب لوگوں کا تو بالکل مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی 526 بلین 526 ارب روپے جو ہیں صرف بجلی کی چوری کے مد میں دیے جا رہے تھے. اس کے لیے کیا حل ہے جن کے پاس بجلی کا بل اگر کم ہونے, اگر 526 ارب روپے آپ پر یونٹ لگائیں تو میرے خیال میں پتہ نہیں 14-15 روپے ایک یونٹ کم ہو جاتا ہے. تو وہ صرف چوری کی مد میں جا رہے ہیں. تو اس کا اگر حل ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر فرینکلی عوام تو اس چیز کو طلب کر رہی. تو جس کے پاس نہیں ہے وہ پھر تھوڑا ریلیکس کرے, یہ نہیں کہ صرف اپنی ماضی کی جو ہے نا وہ رنگ رنگیاں بتاتے رہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. بات یہ کہ فیوچر میں تو یہ سنگین پرابلمس اب لوگوں کے سروں میں مطلب تھوڑے کی طرح لگ رہے ہیں. تو یہ کیسے چلے گا آگے صاحب, یہ بتانا پڑنا ہے. تو یہ آپ شکر گڑھ میں جب آپ جاتے ہیں لوگوں سے کر رہے ہیں تو کلیئرلی یہ مشکل آ رہی ہے. بالکل, لوگ تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں جی, اور بڑے بھرپور انداز سے پوچھتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے, ووٹر تو گربان پکڑنے کو پھرتا ہے جب آپ جاتے ہیں حلقے میں, وہاں مخالف بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اگر نہیں بھی آپ کا سپورٹر بات کرتا تو وہ کر دیتے ہیں. تو چیزوں کے لیے جواب چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس کیا ہے آفر کرنے کے لیے. ہم مطلب جو ریئلسٹک ہو, جو میننگ فل ہو, جو لوگ بلیویبل ہو کہ جی واقعی یہ ہے. اگر ان کو مطلب صبر کا بھی آپ نے فرض کریں مادہ ان کو کہنا بڑھائیں تو کتنی دیر بڑھائیں, کب تک یہ ہوگا چیزیں, کچھ بتائیں نا, کوئی ٹائم فریم کے ساتھ کہ بھئی اس طرح سے ہم نے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. وہ کدھر ہے وہ سارا کچھ؟ مجھے تو نہیں کوئی فرینکلی پیپلز پارٹی کی میں تقریریں سن رہا ہوں, پی ٹی آئی کی باتیں میں سن رہا ہوں ٹی وی پہ سارا کچھ, تو اس میں تو سولوشنز کی تو مجھے کوئی بات نہیں نظر آئی. ان کی نہیں, کسی کی بھی نہیں نظر آئی. ہم نون لیگ سے بھی یہ پوچھتے ہیں, اول تو دستیاب کوئی نہیں ہوتا, ہو تو کوئی اسپیسیفک ٹرمز میں نہیں بتاتا.